اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر جو طرز زندگی ہمیں عطا فرمایا، اگر ایک مومن بندہ اس کو اختیار کر لے، ایک تو دنیا کی زندگی میں اس کو سکون ملے گا، بہت ساری انگزائٹیز اور ٹینشن سے اس کو نجات ملے گی، اطمینان کے ساتھ وہ رہے گا، اور دوسرا کیا ہے کہ آخرت بھی اس کی ساتھ سنورے گی۔ آپ دیکھیں نا کہ جتنی دل کی بیماریاں ہیں، حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتی ہے حدیث کے مطابق جیسے خشک لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود جو کچھ دیا ہے اس پر شکر نہیں کرنا، اپنے سے کم تر کو نہیں دیکھنا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ جس ماحول معاشرے کے اندر بھی بندہ رہ رہا ہو، وہاں ایسے ضرور لوگ ہوتے ہیں جو اس سے بھی ڈیپرائیوڈ ہوتے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس گھر ہے، کچھ وہ ہیں جن بیچاروں کے پاس گھر تک بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے کرائے پہ رہتے ہیں۔ صحت اللہ نے دی ہوئی ہے، اولاد دی ہوئی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا مقروض نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتنی نعمت ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ سکون سے اپنی زندگی گزارتا، کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو، کسی دوسرے کو دیکھا اس کا گھر بڑا ہے، اس کا کاروبار زیادہ ہے، اس کو بلائے، یہ سوچنا کہ کسی نہ کسی طریقے کے پاس اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ 2 ویک پہلے کی بات ہے کہ اسی وجہ سے وہاں ہمارے پاکستان کے کچھ نوشہرہ وغیرہ کے علاقے کے اندر 3 سگے بھائیوں کو ان کے چچا زاد بھائیوں نے قتل کر دیا۔ وہاں پر وہ اٹلی سے گئے ہوئے تھے 4 بھائی، اور 3 کو قتل کر دیا۔ انہوں نے ان کی دعوت کی تھی، ان کو بلایا دعوت پہ، انہوں نے کہا یہ وہاں جا کر سیٹل ہو گئے، ہم یہاں پر محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہاں ہی ان کو گولیاں مار دی۔ اور اس کو وجہ کیا ہے؟ حسد، بے اطمینانی، خود بے اطمینان ہونا اور دوسروں کو بھی بے اطمینان کرنا۔ یعنی جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے اندر شرح صدر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان پر شکر گزاری کے لیے بھی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے کہ اللہ میں اس پر تیرے شکر نہیں ادا کر سکتا، تو نے اتنی مہربانیاں میرے اوپر کی ہیں، میں اس قابل نہیں تھا۔ لیکن جب دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، حسد، بغض، عناد کی بیماریاں وہاں پر پھلتی پھولتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی نیند کو خراب کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹینشن کا شکار کرتا ہے، دوسروں کی غیبت اس کے نتیجے میں زبان سے نکلتی ہے، دوسروں کو تکلیف دینے کے ارادے زبان سے نکلتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ خودکشی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ایک تو ہمیں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کیا کرو، اس سے تمہیں اطمینان ملے گا۔ دوسرا، جب آدمی کا ایمان عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یہ بھی انسان کو اطمینان دیتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اختیار کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات ہے صالح صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت جب بندہ اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کی، ان کی مجلسوں کے اندر بیٹھنے سے کوئی نہ کوئی اچھی بات سنتا ہے، ذہن میں بٹھاتا ہے، دل پر اثر کرتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا صحابہ کا کیا مطلب ہے، جن لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی کمپنی نصیب ہوئی، صحبت نصیب ہوئی، اللہ نے ان کی زندگیاں سنوار دی۔ پھر اس کے بعد جن کو صحبت نصیب ہو، تابعین بن گئے، تبع تابعین بن گئے، پھر مختلف بزرگان دین، ان کی بارگاہ کے اندر بیٹھنے والے لوگ، ذکر اذکار کرنے والے لوگ، اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بدل دی، ان کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت اللہ پاک نے پیدا فرما دی۔ تو اس طرح اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کا جو ایک طریقہ تربیت ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو جو طرز زندگی سکھاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف رغبت دلاتے ہیں، اس سے اللہ پاک دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرماتے ہیں، اور یقینی طور پر یہی چیز آخرت کی بہتری کا بھی سبب بنتی ہے۔